شمو بھی رمضان بائی اور رمزو کی 5 بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی تھی۔ دونوں لڑکے چھوٹے تھے۔ رمزو گلی گلی پھیری لگا کر 5 چھلیاں بیچا کرتا تھا۔ لڑکیاں سگڑ تھیں مگر زبانیں بنا دھار لگائے تیز تھی۔ جب آپس میں لڑتی تو دوسری جنگ عظیم کا گمان ہوتا۔ ایک دوسرے کے ایسے عیب گنوائے جاتے جو انہیں پیدا کرنے والی ماں بھی نہ جانتی تھی۔ ان کی ماں خاموش طبیعت اور اپنے آپ میں گم رہنے والی عورت تھی۔ رمزو گھر کا ہر کام جانتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر سویٹر بننے تک، اسی لیے اس کے آگے بیوی کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ بیوی کا پکایا ہوا بد ذائقہ کھانا وہ اس کے منہ پر دے مارتا۔ جب باپ عزت نہ دیتا تو اولاد کس طرح عزت دے سکتی تھی؟ بس وہ اس گھر میں فالتو چیز کی طرح رہ رہی تھی۔ لڑکیاں جہاں سگڑ تھیں وہاں فیشن میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک سے ایک کپڑا خود سلائی کر کے پہنتی اور ایک سے ایک میک اپ کرتی۔ پکے رنگ والی شمو ہمیشہ لال سرخی سے ہونٹ رنگتی۔ اس زمانے میں صرف سرکاری چینل ہی آتا تھا، لہٰذا ہر فیشن 8 بجے کے ڈرامے سے کاپی ہوتا۔ اب تو ٹی وی پر اتنے چینلز ہیں جتنے برسات میں مینڈک۔ محلے محلے گلی گلی کی خبریں ٹی وی پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ شاید کچھ دنوں میں یہ بھی سننے کو ملے کہ کس کے گھر کیا پکا ہے، شکیلا کے گھر لڑکی ہوئی ہے، پپو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور مجھے تو خوف ہے کہ اس شبیر کا کیا ہے جو سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ہمارے شمو کی، باقی 4 تو پھر قبول صورت تھی، مگر شمو کو اللہ نے بھٹی میں زیادہ ہی سینک دیا تھا۔ لڑکیوں کی شادی کی عمر تھی مگر نہ ماں کو ہوش تھا اور نہ باپ کو فکر۔ لڑکیاں بھی جانتی تھی کہ انہیں اپنی مدد آپ ہی کرنی ہوگی۔ شمو کی زندگی میں اتھل پتھل تب شروع ہوئی جب ان کا ایک دور پار کا کزن اچانک آ دھمکا۔ ان دنوں گلوکار شوکت علی بہت مشہور تھا۔ یہ کزن آفاق بالکل شوکت علی کی طرح گھبرو جوان تھا۔ آفاق کی رشتہ داری رمزو کی طرف سے خاندانی جھگڑے کی وجہ سے کافی عرصے سے ملنا جلنا بند تھا، مگر آفاق چھپ چھپا کر شمو کے گھر آ جاتا۔ پھر لوڈو اور کیرم کی محفل جمتی، چائے کا دور چلتا، بات بے بات کہہ کے بلند ہوتے۔ زندگی اپنی تمام تر رنگینیاں بکھیر رہی تھی اور جوانی تیز گھام کی طرح دوڑ رہی تھی۔ وہ 4 بہنیں ہی آفاق پر مرتی تھی۔ آفاق نے گو کمیٹی ڈالی تھی، اب انتظار تھا کہ پہلا نمبر کس کا آتا ہے۔ آفاق کو ان 4 سے تحفے طوائف ملتے رہتے، کڑائی والا کرتا، سفید نگوں والی انگوٹھی، چمیلی کا پرفیوم، میوزک والی لیٹر۔ مفت میں اتنے تحائف مل رہے ہوں تو کون کافر انکار کرتا ہے، بدلے میں صرف ایسی گول مول باتیں کہ سب خوش رہیں۔ آفاق رمزو کے گھر اندھوں میں کانا راجا بنا بیٹھا تھا۔ کئی دنوں سے رمزو یہ ڈرامے بازی دیکھ رہا تھا۔ ایک دن آفاق کو گودی سے پکڑ لیا۔ کیوں بے لونڈے، سارا دن یہاں پڑا رہتا ہے، کام دھندے پر کس وقت جاتا ہے تو؟ وہ چاچا نائٹ ڈیوٹی ہے، 9 بجے جاؤں گا۔ ابے مجھے تو آج کل کوئی اور ہی ڈیوٹی دیتا نظر آتا ہے۔ اپنی ماں سے بولیو، چاچا نے بلایا ہے۔ آفاق نے چاچا کا پیغام اماں کو دے دیا۔ اماں بھی ہانپتی کانپتی دوڑی چلی آئی۔ رمزو نے کہا، لڑکیاں جوان ہے، اپنے لونڈے کو لگام ڈال۔ آفاق کی ماں نے سچ مچ کی لگام کا انتظام کر دیا، یعنی شمو کا رشتہ آفاق کے لیے مانگ لیا۔ رمزو نے بھی قبول کر لیا۔ ان تیز ترار 5 پلاؤں کو کہاں لے کر جاتا؟ آفاق کی اماں لوٹ گئی۔ شمو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ باقی 3 بھوکی شیرنیاں بنی بیٹھی تھی۔ تینوں کا یہی کہنا تھا کہ آفاق میرا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ رمزو کے گھر اس فیصلے سے بھوچال آ گیا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی چٹیاں پکڑ لی۔ تھپڑ، لاتے، گھونسے، دمادم مست قلندر سنتے تو آئے تھے، آج دیکھ بھی لیا۔ وہ جدید گالیاں، جملے بازیاں کہ جو سنتا کانوں سے دھواں نکلتا۔ البتہ پانچوں کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ آخرکار رمزو کو معاملہ سنبھالنا پڑا۔ خاموش، ہوش کرو بغیرتو، چڑیلو، ابھی بڑی خالہ کو بلواتا ہوں، وہی تمہارا فیصلہ کریں گی۔ بڑی خالہ رمزو کے خاندان میں اقوام متحدہ جیسی تھی۔ ہر نہ سلجھنے والا مسئلہ ان کے سامنے رکھا جاتا۔ بڑی خالہ نے چاروں لڑکیوں کو وہ سنائی کہ رہے نام سائیں کا۔ آفاق کو بلا کر پوچھا کس سے شادی کرے گا، تو اس نے جواب دیا، چاروں میں سے جو بھی مل جائے۔ شمو بڑی تھی، اس لیے خالہ نے قرعہ شمو کے نام نکالا۔ باقی تینوں کے ارمانوں پر پانی پڑ گیا۔ جمعے کے مبارک دن نکاح ہونا قرار پایا۔ رمزو نے جہیز کے نام پر چند چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی۔ شمو نے بھی سرخ غرارہ پہنا۔ آفاق بھی پکا صحرا باندھے قاضی کے ہمراہ ہی چلا آیا۔ صحرے کی 4 لڑیاں آپس میں ٹکرا کر لڑ رہی تھی۔
शम्मू की तीनों बहनों ने सुर्ख आंखें और उजड़े बालों के साथ घर औंधे मुंह पड़ी थी। निकाह हुआ, सब ने एक एक कप चाय का पिया और शम्मू आफाक के साथ रुखसत होकर उसके घर आ गई। अच्छे दिन सिर्फ 5 ही थे, फिर वही हुआ। आफाक मियाँ 6 दिन कमाता और 8 दिन घर बैठकर खाता। इसी खींचाताई में एक बेटा हो गया। खर्च सास ने बर्दाश्त किया। शम्मू जुबान की तेज थी इसलिए सास से भी ना निभा पाई। सास ने सामान समेत निकाल कर बाहर फेंका। एक किराए का घर मिला और फिर किराए का घर ही नसीब हो गया। आटे दाल का भाव और घर के किराए ने आफाक मियाँ पर से मोहब्बत का भूत उतार दिया। मुहाशी तंगी वो वॉशिंग पाउडर है जो मोहब्बत के रंग को धोकर उतार देता है। पहला बच्चा अभी 2 साल का भी ना हुआ था कि दूसरे की आमद हो गई। दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। हालात बदतर से बदतर होते चले गए। 4 बच्चों के बाद मोहब्बत दुम दबाकर भाग गई। आए रोज शम्मू अपनी जुबान की वजह से आफाक से मार खाती। सारा मोहल्ला आए दिन इनका ड्रामा देखता। बच बचाव करवाना भी छोड़ दिया। बच्चे भी माँ की तरह बदजुबान और बाप की तरह हाथ छूट थे। ये हालात होने के बावजूद भी शम्मू के लाल रंग की सुर्खी और काजल कभी ख़त्म न होते। बड़ी सख्त जान औरत थी। एक दिन जोरदार लड़ाई हुई। न शम्मू की जुबान रुकती थी न आफाक के हाथ, और फिर गुस्से में आफाक ने तलाक दे दी। शम्मू बच्चे लेकर रमजू के घर आ गई। वाज़ेह अल्फाज में दी गई 3 तलाकें सारे मोहल्ले ने अपने कानों से सुनी थी। बहनों ने शम्मू के आने पर मुंह फुला लिया। रमजू ने भी सर पकड़ लिया। खुदा खुदा करके तो एक चुड़ैल घर से रुखसत हुई थी। माँ बाप के घर कुछ दिन गुजार कर शम्मू को आफाक की याद सताने लगी। शम्मू ने यह कहना शुरू कर दिया कि आफाक ने तो सिर्फ 2 तलाकें दी थी। रमजू ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसके वापस जाने की कोई सूरत तो नजर आई। घर के करीब पार्क में बैठकर खत लिखता था और किसी बच्चे के हाथ शम्मू को भिजवाता। शम्मू भी जवाबी मोहब्बतनामा लिखकर किसी बच्चे के हाथ भिजवा देती। ये इश्क मोहब्बत का खेल देखकर मोहल्ले वाले भी बड़ा हंसते। मोहब्बतनामे के साथ साथ मीठे पान और छोले की चाट के भी तबादले होने लगे। एक मर्तबा फिर बड़ी खाला को तलब कर लिया गया। बड़ी खाला ने मुफ्ती से पूछकर शम्मू को आफाक के साथ रवाना कर दिया। तलाक के मामले में शम्मू ने गलत बयानी से काम लिया और फिर घर बसा लिया। फिर वही काम स्टार्ट हो गया। आफाक मारे बगैर रह नहीं सकता था। शम्मू का पीटे बगैर खाना हजम ना होता। दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरत बन गए थे। इसे कहते हैं मोहब्बत। शम्मू की मोहब्बत ने फिर से आस के दीप जलाकर घर की जो मन्नत मांगी थी अल्लाह ने पूरी कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।